ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ خطیب صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ولی یا سرپرست کی اجازت کے بغیر کوئی لڑکی نکاح کرے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکے گا اور زنا ہوگا معاذ اللہ، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی کے روشنی میں، چلیں پہلے میں ایک بریک لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سوال کا جواب میں فقہ حنفی کے روشنی میں دے رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کے ہاں کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو اس پہ کوئی طنز نہیں ہے، اس پہ کوئی اٹیک نہیں ہے، اس کو میں غلط قرار نہیں دے رہا ہوں، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ میں فقہ حنفی کے روشنی میں چونکہ یہاں جواب دیتا ہوں، اسی کے روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے کفو میں نکاح کر لے، کفو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسے شخص سے نکاح کہ اس سے نکاح کرنا اس لڑکی کے خاندان والوں کے لیے، والدین کے لیے، بھائیوں وغیرہ کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو، ہم پلہ ہوں، وہ ذات کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، عادات و اطوار کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے کوئی ایسا خسیس پیشہ وغیرہ نہ ہو، تو فقہ حنفی کی روشنی میں یہ نکاح بالکل ویلڈ ہے اور اسے تو ولی بھی ختم نہیں کروا سکتا، بالکل نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسی عاقلہ بالغہ لڑکی غیر کفو میں نکاح کر لے، یعنی ایسے لڑکے سے جو کسی بھی لحاظ سے ان کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہو، پھر فقہ حنفی بھی یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں ہمارے فقہ نے ضرور کہا کہ مثال کے طور پہ لڑکی نے اگر نکاح کر لیا، گھر سے جا کر کورٹ میرج کر لی، کیسے بھی کر لی، اور وہ ولی کے ہاتھ میں نہیں آئی اور جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا، فرض کر لیں وہ پریگننٹ بھی ہو گئی، تو اگر ایسا ہے تو ہم اس نکاح کو مان لیں گے۔ پھر یہ نہیں کریں گے کہ ہم کہیں کہ نکاح نہیں ہوا اور مطلب لڑکی کا حمل ضائع کروایا جائے۔ جیسے میرے پاس کیس آیا کہ 4 مہینے کی حاملہ بچی تھی اور 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے، اور اس نے اسی طرح نکاح کر لیا تھا از خود، اور وہ لڑکا کفو بھی تھا، تو گھر والوں نے اس کو جدا کروایا، زبردستی طلاق بھی نہیں دی، لڑکے نے مار پیٹ کے اس کو بھگا دیا اور بچہ ضائع کیا، اور 3 بچوں کے باپ سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا۔ تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ اگر ہو گیا ہے اور اس طرح معاملہ، تو اب وہ جان نہیں ختم کروا سکتے، پھر اس نکاح کو ویلڈ مان لیا جائے گا۔ اچھا، تو اب ایک وضاحت یہ ضروری ہے کہ خدا نخواستہ میں یہاں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ میرے اس بیان سے نتیجہ نکالا جائے کہ بچے جو کہیں اچھا مفتی صاحب نے کہہ دیا ہم خود جا کے نکاح کر لیں، ہرگز نہیں۔ ہم تمام بچوں کو، بچیوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پسند بھی ہے تو اپنے والدین کو اعتماد میں لیجئے۔ اس طرح گھر سے باہر نکل کے نکاح کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، اور اکثر لڑکیوں کا نکاح غیر کفو کے اندر ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس صورت میں فقہ حنفی بھی منع کر دے گا کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا اور آگے چل کے بڑی پیچیدگیاں ہوں گی۔ اچھا، یہ بھی نتیجہ نہ نکالیں کہ جی مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا جسمانی تعلق قائم ہو جائے، حمل ٹھہر جائے، پھر تو نکاح ہو جائے گا۔ یہ ایک مجبوری کی صورت ہوتی ہے، اس میں پہلے آپ کا نکاح نہیں ہوتا، پھر فقہاء کرام بہت سارے دلائل ہیں اس کے پیچھے، بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں مکمل وضاحت کے ساتھ کہہ سکوں، تو یہ ہرگز حرکتیں نہ کریں، اپنے والدین کو اعتماد میں لیں پھر کریں۔ لیکن بہرحال جو شرعی مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔